آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب اللہ نے وعدہ الست لیا تھا وہاں پر بھی فرمایا تھا، تمام روحوں سے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر میں اپنا ایک رسول بھیجوں تو تمہارے اوپر لازم ہے اس کی معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، فرمایا قیامت تک اور قیامت کے دن بھی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے رہیں گے، کسی کے گھٹانے سے یہ گھٹ نہیں سکتے۔ جو گستاخی کرتے ہیں، عجیب عجیب کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو فرمایا اللہ قرآن میں کہہ گیا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اور بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور ہم کو قیامت کے دن آپ کو اس حال میں اٹھائیں گے۔ اور آج بھی یورپ کی تحقیق کے مطابق اس پورے روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام وہ محمد ہے۔ تو آپ نے حکم بھی دیا، حکم تو نہیں البتہ یہ سنت بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اپنے بچے کا جو نام بھی رکھے تو شروع میں کوشش کریں اگر اس کے ساتھ محمد لگا دے نا تو اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، آگے آپ کو ضروری نہیں ہے۔ ویسے اس سے ایک بات اور بھی چلو نکل پڑی، اکیلا نام محمد رکھنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ ایک جو کوئی زمرہ پایا جاتا ہے اور عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر ان کا نام تھا۔ کتنے پھر صحابہ نے، پھر کتنے تابعین نے، پھر کتنے تبع تابعین نے، ہمارے فقہ کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ نام رکھنا اس نسبت سے، اس سے اگر کوئی اس کو بگاڑ کر نعوذ باللہ کہہ دے یا کچھ کہہ دے تو اس سے کچھ بھی آپ کی شان کے اوپر فرق نہیں آئے گا۔ وہ اس شخص کو مخاطب کر رہا ہے، وہ آپ کی ذات کو مخاطب نہیں کر رہا، یہ تو اپنے محبوب کے نام پر نام رکھا جا رہا ہے۔ احمد بھی تو رکھتے ہیں، احمد بھی میرے نبی کا ذاتی نام ہے، تو محمد بھی اکیلا صرف محمد بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیں تو میں رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ آدمی اس سے مراد جب بھی اس کو بلائے گا تو وہ مراد نہیں ہوں گی، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی، جب آپ کی معین مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ درود پڑھیں گے، مگر نو پھر اشکال کرتے ہیں پھر ہمیں درود پڑھیں گے نا۔ درود لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، درود ذات کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کائنات میں ہیں یہ، بس نہ آپ سے پہلا کوئی آپ جیسے آیا نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی آئے گا۔ آپ بعد الخدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، آپ کی شان بہت بلند ہے، تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں کو عطا فرمائے۔ سورہ القمر سورہ القمر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ القمر، قمر کا معنی چاند، اور اس کا نام پہلی ہی آیت ہی سے رکھا گیا جس کے اندر القمر کا ذکر آ گیا، اسی کا نام پر سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ 37 3
رکوعات پر مشتمل 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر بھی چونکہ مکی صورت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مکہ کے مشرکین مکہ کے دلائل کا جواب دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے عقل بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعتاً اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ اور قیامت کے متعلق جیسا ہر مکی صورت کا مضمون ہوتا ہے، قیامت کی وقوع سے متعلق قیامت واقع ہونے والی ہے، اس کے اوپر اللہ دلائل ذکر کریں گے، اور اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ پچھلی کل کے سبق کے اندر سجدہ تلاوت واجب ہوا تھا، وہ میں نے ذکر کر دیا تھا، جن ساتھیوں نے نہیں نکالا وہ نکال لیں گے اس سبق کے بعد۔ اچھا، سورت کا اختتام اللہ نے پچھلی سورت کے اندر قیامت کے احوال کو ذکر کرتے کرتے فرمایا تھا آزفت الآزفہ، آ گئی آنے والی، قیامت قریب پہنچ چکی ہے، اور اس دن اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب سورت کی اگلی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، ربط لگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ چکی ہے، آنے والی آ چکی ہے، اقتربت الساعہ، قریب ہے قیامت، کیا قریب ہے، آ چکی ہے قیامت۔ اقتربہ معنی قریب، الساعہ کہتے ہیں قیامت کو، ویسے اس کا لفظی معنی گھڑی کو بھی کہتے ہیں، کوئی ایک گھڑی ایک لمحہ اس کو کہتے ہیں سا، یہ ایک ساتھ گزر گئی ایک گھڑی کو بھی گھڑی عربی کے اندر اس کو بھی سا کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک لمحے سے لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اصل مفہوم سا کا معنی قیامت، اقتربت الساعہ، قریب آ چکی ہے قیامت، وانشق القمر، اور پھٹ چکا ہے، دو ٹکڑے ہو گیا ہے، القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ یہ ربط لگایا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی ایک صورت اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑی بڑی نشانیاں میں نے اپنے قرآن میں ذکر کی ہیں اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر آپ کو ملتی ہیں، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے، ایک تو ہے نا آخرت کے اندر چاند دو ٹکڑے ہوگا، ایک تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع ہے، مینا کے میدان میں کھڑے ہیں، بہت سارے کافر، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ، سن 8 یا 7 نبوی کا، تو اس کے اندر اب ابو جال اور بہت سارے کافر جمع ہوئے، ان لوگوں نے مشورہ کیا، لوگوں میں جو مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جو بندہ بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، واپس نہیں آتا، یہ تو کیا پھر یہ جو جادو کر دیتے ہیں۔ اب جادوگروں کے پاس گئے، بھئی کوئی ایسی بات بتلاؤ جہاں تک تمہاری انتہا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جادو زیادہ سے زیادہ بس آنکھوں کے اوپر انسان کر دیتا ہے، ایک پٹی سی باندھ دیتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، اور بہت کرے تو انسان زمین کی کسی چیز پر جادو کر سکتا ہے، آسمان کی کسی چیز پر جادو نہیں ہو سکتا، نہ آج تک کسی جادوگر کی کامیابی ہوئی، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ اگر یہ جادوگر نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، تمہارے بقول اگر تو پھر جادوگر ہوئے تو ان کا جادو آسمان پر نہیں چل سکے گا، آپ ان سے جا کر کہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، آپ ہمارا ایک معجزہ ظاہر کر دیں، ہمارے کہنے کے اوپر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب یہ بڑا، ویسے قرآن نے بار بار مشرکین کی ان باتوں کا ذکر کیا، قرآن نے کبھی بھی مشرکین مکہ کے منہ بولے معجزے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، پچھلی امتوں کے اندر جب بھی منہ مانگے معجزے کا ظہور ہو جاتا تھا، اگر وہ امت ایمان لاتی سب غرق کر دیا تھا، یہ اللہ کا کرم تھا۔ جیسے آپ پڑھ چکے حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا، انگلی نکالو ایمان لائیں گے، نہیں نکل آئی، ایمان نہیں لایا، ساری قوم غرق ہو گئی۔ تو جب منہ مانگا معجزہ مانگا جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کے بدلے میں امت کو ہلاک کر دیا اگر وہ نہ مانے۔ تو قرآن نے ان کی انکار کر دیا کہ ہے تو قرآن جیسا معجزہ لے۔ اب وہ لوگ آ گئے، لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑا میدان لگا ہوا ہے، حج کے موقع پر بڑے مشرکین موجود ہیں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کے پاس روک دیا، ہمارا ایک سوال ہے، مطالبہ ہے، آپ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دینا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو ہو سکتا ہے میں تمہیں دکھا دوں، کیونکہ معجزہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ طاقت کس کی ہوتی ہے معجزے میں؟ اللہ کی، اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ نبی کے ہاتھ پر ایک ایسے کام کا ظاہر ہو جانا جو عام عادتاً محال اور ممکن نہ ہو، اس کی کا نام معجزہ ہوا کرتا ہے۔ معجزہ کوئی عام حالات کے اندر آنے والی بات کو نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنی انگشت مبارک، اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا میرا کام ہے۔ اب لوگوں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اب مجھے اجازت مل گئی ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرا پہاڑ ہے، اس کے اوپر 14ویں رات بالکل چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک حصہ اس جانب ہو گیا، دوسرا اس جانب ہو گیا، اور نظر بھی آیا انہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب فوراً اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، پھر میں اگلی بات ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ربط آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب دیکھا انہوں نے ایک نشانی کو، اور اگر یہ لوگ دیکھیں کسی نشانی کو، یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور آگے سے کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو ابھی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ فوراً اپنی زبانوں سے کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو جی جادوگروں تم جھوٹ بولتے تھے، ان کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جادو ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ۔ 2 اور تفسیریں ہیں، ایک تفسیر کہ ایک لحظے کے لیے ہوا، اور اس کے بعد فوراً 2 چاند اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، اور ایک روایت کے مطابق اتنی دیر ٹھہرا رہا جتنی عصر اور مغرب کے درمیانی وقفہ ہوتا ہے، اتنی دیر چاند اسی حالت میں رہا۔ اب وہاں پر کھڑے جادوگروں نے کہا، یہ بات لوگوں نے، بھائی ہماری بات نہ جھٹلاؤ، اگر انہوں نے ہماری آنکھوں پر کوئی جادو کیا ہی ہے تو ساری دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتے، اگر ہمیں ایسا نظر آیا ہے، ایسا کرو تحقیق کرو، جو قافلے باہر سے آ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے بھی دیکھا ہوا تو پھر تو واقعتاً ہوا ہے، اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو پھر نہیں ہوا۔ اب شام سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، اب یہ دروازے پہ کھڑے ہیں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہوا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہوا۔ اب خاموش ہو کر بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے، بس کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی تائید کے بعد، لوگوں سے سننے کے باوجود بھی فرمایا وہ ایمان نہیں لیا ان لوگوں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی رحمت اور اللہ کے نبی کی دعا تھی، یا اللہ میری امت کو، میری قوم کو جو نہ ماننے والے ہیں، یک مشت ان کو ہلاک نہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آج تک اور قیامت تک ایسا ہوگا، کبھی بھی ایسا عذاب نہیں آئے گا قیامت سے پہلے کہ پوری کی پوری جو امت ہے نہ ماننے والی ہے، گناہ کی وجہ سے ساری کی ساری امت ہلاک ہو جائے، یک مشت۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا ثمرہ ہے۔ تو یہ آپ سے تو یہ واقعہ ہوا اور بالکل ثابت ہوا، ماضی کسی کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اب انہوں نے اشکال، عام طور پر آج کے ملحدین اور بعض لوگ اٹھے، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ عقل میں نہیں آتا۔ تو بھائی معجزہ ہوتا بھی وہی ہے جو عقل میں نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا وہ صحابہ، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ایسا کرو، جو لشکر میں سے پانی جمع کرو، برتن میرے پاس لاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی برتن آپ کے پاس لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اندر رکھا، آپ کی انگلی سے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ کیا ہے؟ معجزے کا ظہور ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں کسی جگہ پر، اگر قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، درخت چل کر آپ کے ارد گرد خود بخود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں کر لیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ کا مطلب یہی ہے۔ لکڑی کا خشک تنا ہے، آپ بار بار سن چکے ہیں، بس ایک آپ نے جب ممبر آ گیا، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ حیران ہیں، بچہ ہے نہیں، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر اس لکڑی کے کھجور کے خشک تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کر کہا کہ چپ ہو جا، تجھے 2 اختیار ہیں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہو؟
صحابہ فرماتے ہیں وہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی ایسے آہستہ آہستہ چپ ہو گئی جیسے بچہ روتا روتا چپ ہو جائے اور اسے دلاسا دے دیا جائے. اللہ کے نبی نے خوش کھجور کے تنے کے ساتھ بھی باتیں کی, اسے دلاسا دیا, اللہ نے دکھایا. تو معجزے کا نام ہی یہ ہے. تو عقل کے اندر آئے نہ آئے پیارے پیغمبر, اور اس بات پر علماء نے تواتر اور قطعی یقینی دلائل ہیں کہ واقعتاً یہ واقعہ ہوا. اللہ اس کو جوڑ رہے ہیں قیامت کے قریب. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی, ہندوستان کا ایک بادشاہ جو اس دور میں, اس کو ایک تاریخ کی روایت میں ذکر کرتے ہیں, اس دور کے مطابق جو اس ایک ہندوستان کے علاقے میں بھی وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا جب وہاں کے بات کے اندر اسلام پھیلا اور لوگوں کی بات پہنچی, انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا تھا لوگوں کے کہنے پر. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ باتیں کہنا تاریخ میں نہ ملنا کوئی الگ یہ مسئلہ نہیں ہے. تاریخ ملے نہ ملے سب سے بڑی قطعی کتاب قرآن مجید کے اندر جو آ گیا. اللہ فرماتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اب جوڑ لگا رہے ہیں, ایک اقتربت الساعہ, قیامت قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ کہتے ہیں جب چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو پھر سورج کو بھی ہم بے نور کر سکتے ہیں, پھر آسمان کو بھی ہم لپیٹ سکتے ہیں, پھر زمین کو بھی ہم تہس نہس کر سکتے ہیں, پہاڑوں کو بھی ہم اڑا سکتے ہیں, جیسا قرآن بار بار کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے پھر اس بات کی جانب کیوں نہیں کوشش کرتے؟ تمہارے جب یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہو چکا ہے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا. قیامت قریب آ چکی ہے. اب آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کے لیے عبادت کرو, نیکی اعمال کے اندر کثرت کرو. ایسا نہ ہو قیامت اچانک تم پر آ جائے. اب اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے مستمر جو بڑی جلدی چلا جائے گا, یہ کتنے جھوٹے ہیں. وَكَذَّبُوا, ان لوگوں نے جھوٹ بولا. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جھوٹ بولا, ایسی بات نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, حقیقت میں مسئلہ یہ ہے انہوں نے شیطان کی پیروی کی ہے, اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے, اپنی گدی کو نہیں چھوڑا, اپنی سرداری کو قربان نہیں کیا اور میرے نبی کے قدموں میں نہیں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر کھوٹ تھا, میل تھا. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ, اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, لہٰذا ان کے اوپر عذاب جو آئے گا اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. یہاں اشکال ہوتا تھا نا, میں نے ذکر کر دیا, اشکال ہوتا تھا کہ جب انہوں نے منہ مانگا معجزہ طلب کیا تو عذاب کیوں نہ آیا ان پر؟ انہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہلاک ہو جانا تو چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کل امر مستقر, مستقر, ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے ہمارے ہاں. ان پر بھی عذاب آئے گا وہ ہمیں معلوم ہے, وقتی طور پر ہم عذاب نہیں دے رہے لیکن ان کے اوپر عذاب آئے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں لیکن ان قریب قیامت والے دن جب وقت آئے گا انہیں بھی پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول سچ فرماتے تھے اور ہم جھوٹ بولا کرتے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ, البتہ تحقیق آ چکی ہیں ان کے پاس, جاءہم, آ گئی, ہم ان لوگوں کے پاس, من الانباء, خبریں بہت ساری. انباء نبا سے ہے, نب کا معنی خبر, بہت ساری خبریں, ما فیہ مزدجر, جن خبروں کے اندر نصیحت کا سامان ہے, جن کے اندر قیامت کے حالات کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس یہ باتیں پہنچ چکی ہیں کہ قیامت آئے گی, قیامت کے قریب رسول آئے گا, اس کے اوپر آپ معجزے کے ظہور ہوں گے, وہ ایمان کی دعوت دیں گے. اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی تو خبریں آ چکی ہیں نا قیامت قریب آئے گی, اور میرے نبی نے فرمایا اس قدر اچانک قریب آئے گی, ایسی قیامت کا نام ہی ایسا ہے کہ اچانک آنا. دودھ دونے والا دودھ دو رہا ہوگا, ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی, مستری اپنی مستری تعمیر کے اندر لگا ہوگا, اچانک قیامت آ جائے گی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا ہو گیا. حالانکہ بڑی بڑی نشانی اللہ نے نبی نے بتلا دی ہیں, اس کے باوجود قیامت پھر بھی فرمایا اچانک. لوگ غافل ہوں گے قیامت سے, لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت اچانک آئے گی, اور جب قیامت آ جائے تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں اس کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا آج تمہیں یہ خبریں جب معلوم ہو گئی ہیں توبہ کر لو اور اللہ کے در پہ آ جاؤ. تمہارے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں, حکمت بالغۃ, دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں. حکمت بالغہ کا معنی
ویسے حکمت بالغۃ پہنچنے والی، حکمت نصیحت والی باتیں، لفظی معنی دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں جو خبروں کے اندر تھیں. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا، قیامت کے اتنے احوال سن کر لوگوں کے دل کانپ جانے چاہیے تھے، ڈر جانے چاہیے تھے. اللہ فرماتے ہیں لیکن ان کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، فما تغنی النذر، پس نہیں فائدہ دیا ان کو النذر، ڈرانے والی چیز نے. یہاں ڈرانے والی چیز سے مراد قیامت کے حالات ہیں. اگر کسی بندے کے دل پر قیامت کے حالات سن کر بھی روب طاری نہیں ہوتا، اپنی موت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، تو فرمایا اس اپنے اللہ سے دعا کرے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا یہ انسان کی بدبختی میں سے ایک بہت بڑی بدبختی یہ بھی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور دل تب سخت ہوتا ہے جب انسان گناہوں کی کثرت کے اندر پڑ جاتا ہے. اور آپ مشہور حدیث سن چکے ہیں، جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ کیا لگ جاتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا 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 اتنی کثرت کرتا ہے کہ وہ دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. تب اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی وعظ اثر نہیں کرتا، قرآن کی آیتیں اس پر اثر نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں اس دور سے پہلے ابھی ڈر جاؤ، حکمت والی باتیں تم پر پہنچ چکی ہیں، دل میں اترنے والی باتیں آ چکی ہیں. لیکن جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں انہیں نصیحت کام نہیں دیتی، انہیں ڈراوا کام نہیں دیتا. تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کی ضمن کے اندر عام لوگوں کا حکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر حکم دیا گیا، فتولی عنہم، اے میرے پاک پیغمبر آپ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیجیے، رخ مبارک پھیر لیجیے. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ نے بتلا دیا قیامت قریب آ چکی ہے، ایمان لے آؤ. اب بھی نہیں لاتے تو اب بھی ایسے لوگ جو بار بار ایسی آیات کو سن کر، ایسے حالات کو سن کر بھی مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے قریب نہیں آتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. فرمایا فتول عنہم، ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیے، ایسے لوگوں سے رخ پھیر لیجئے. کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو فرمایا لا یکلمہم، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی جانب نظر رحمت نہیں کرے گا. اللہ فرمائیں گے اونتے منہ ان کو منہ کی بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو. ان لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا تھا. اب اللہ فرماتے ہیں یہ مانتے ہیں، مانے نہ مانے تو چھوڑ دیجئے. یوم یدعو الداعی، ایک دن آنے والا ہے جس دن بلائے گا. یدعو، دعا، یدعو کا مطلب ہوتا ہے دعوت، اسی سے نکلا ہے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا. یوم یدعو الداعی، جس دن کے بلائے گا الداعی، ایک بلانے والا فرشتہ اللہ کا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہیں ناگوار لگتی ہے. وہ کون سی چیز ہوگی؟ حشر کا میدان کی جانب حضرت اسرافیل علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر، حشر کے میدان پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے. ہر مردے تک، ہر انسان جو قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا اس کے کانوں کے اندر آواز پہنچے گی. اس آواز کی پیروی کے اندر چلتا چلتا حشر کے میدان میں پہنچ جائے گا. زمین کو فرمایا کوٹ کوٹ کر پھیلا دی جائے گی، درمیان میں ٹیلے اور درمیان میں اتار چڑھاؤ ختم کر دیا جائے گا. زمین بالکل سیدھی چٹیل میدان ہو جائے گی. لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں پر جمع ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اب آتے ہیں تو آ جائے خوشی سے، موقع ہے. نہیں آؤ گے نا، نہیں آ رہے نا، تو کل قیامت کے دن تمہیں زبردستی آنا پڑے گا. اس فرشتے کی پیروی کے اندر تم جب حشر کے میدان کے اندر جمع ہوگے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی. حالت کیا ہوگی جب انسان قبروں سے نکلے گا نا؟ حالت کیا ہوگی؟ خش ان ابصارہم، نگاہیں نیچی ہوں گی. یوں انسان اپنے قدموں میں گڑا ہوا ہوگا. اب اپنی پچھلی ساری زندگی یوں کیسٹ کی طرح چل رہی ہوگی. وہ میں کیا کرتا تھا، کون سے آج پتہ نہیں کیا بنتا ہے. جیسا ایک بندہ امتحان دے کر آئے نا تو لائق طالب علم کو تو پتہ ہوا کہ کہتا ہے انشاءاللہ اچھا پیپر ہوا ہے. جو کچھ نہ کر کے آیا ہو، اب سب لوگوں کے سامنے رزلٹ آؤٹ ہونے لگے، نتیجہ ظاہر ہونے لگے. اب اس کے دل میں وہ اب پورے پیپر کا منظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب نتیجہ تو واضح ہے کہ میں نے کیا جو کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا ہوگا ان کی نگاہیں مارے خوف کے پاؤں کے اندر چپکی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، نکلتے ہوں گے قبروں میں سے. اجداث قبروں سے اس طرح نکلتے ہوں گے کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی ہیں، مکڑیاں ہیں، منتشر کے پھیلنے والی. ٹڈی دل ایک وہ کیڑا ہوتا ہے جو فصل کو لگتا ہے،
اس کے ساتھ اللہ نے حشر کے دن نافرمان لوگ جو قبروں سے نکلیں گے ان کا ایک منظر بیان کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, تو ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا, جہاں پر بھی یہ جاتی ہے غول کے غول یوں پھیلتی ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں پڑتی. جب فضا میں اٹھتی ہے تو پورے منظر کو ڈھانپ لیتی ہے. اور ماضی قریب کے اندر علماء مفسرین نے لکھا ہے, افریقہ کے ایک جنگل پر جب اس نے حملہ کیا, اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ناپی گئی نا, کم از کم 3 میل تو وہ تھی اس کی صرف چوڑائی, اور لمبائی کے اندر وہ کم از کم 9 میل کے رقبے کے اوپر پورے کے پورے جنگل کو آنن فانن اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. اور اس سے بھی بڑے بڑے اس کے حالات ہیں. ٹڈی دل کے ساتھ اللہ نے اس کی تشبیہ دی. وہ لوگ یوں ٹڈی دل کی طرح یوں بھاگتے ہوں گے اور پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے یہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے. مہطعین الی الداعی, دوڑنے والے ہوں گے, الی الداعی طرف بلانے والے اپنے, جو فرشتہ ان کو حساب کے دن کی طرف موقف کی طرف بلا رہا ہوگا. یقول الکافرون, اس دن مشرک لوگ جو شرک کرتے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا یوم عسیر, یہ دن ہے آج بڑا مشکل دن آ گیا. وہ دن جس سے ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے بعد آنے والے مبلغین ڈرایا کرتے تھے, ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, شرک کے اندر لگے رہے, کفر میں اندر پڑے رہے, قرآن کی طرف توجہ نہ دی. قرآن جو توحید سے بھرا پڑا تھا, قرآن جو شرک کے خلاف بھرا پڑا تھا, آج اس دن حسرت کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں میری کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے, اور یہ ایسا ہی ہوگا, لوگ یوں ہی کہیں گے. تو آج موقع ہے, بجائے اس کے حسرت کرنی پڑے, آج ایسے اعمال کر کے جاؤ خدا کے لیے. فرمایا قیامت کے دن کوئی انسان کسی کو کوئی نیکی نہیں دے گا. یہ منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید انسان اپنی زندگی کے اندر آنے والی اعمال کے لیے جلدی کرے, گناہوں سے باز آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کا ہمارا سب کا خاتمہ بھی ایمان ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا